بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 21 ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ، مصنف سلیم گیلانی، آواز حنا احمد۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے موبائل نمبر 0300-291-9600 یا واٹس ایپ نمبر 0333-249-5373 پر رابطہ کریں۔ یہ کتاب آپ کے لیے علی رضا صاحب نے اسپانسر کی ہے۔ اس کتاب کے ٹوٹل صفحات 410 ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 21 صفحہ نمبر 359 سے۔ ان کے بعد، اس دن کے بعد میں نے اذان دینا بند کر دی۔ یہ نہیں کہ میرا جی نہیں چاہتا تھا۔ میں اللہ کے آخری رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا نامزد مؤذن آج بھی دل میں وہی تڑپ رکھتا تھا۔ ان کے تعریفی کلمات آج بھی میری حیات کا عزیز ترین سرمایہ تھے۔ ان کا فرمان آج بھی میرے لیے ہر چیز پر مقدم تھا۔ ثواب کا آج بھی میں اتنا ہی مستحق تھا جتنا آج سے پہلے۔ اشاعت دین میں میرا حقیر سا حصہ آج بھی میری روح کی تسکین کا سامان تھا۔ میں بھی وہی تھا، میری آواز بھی وہی تھی۔ آج بھی میرے سروں میں وہی گونج تھی، میرے لہجے میں وہی کھنک اور اسلام کے اولین دنوں کا وقار اور دبدبہ تھا۔ اذان کے الفاظ آج بھی لہو کی طرح میری رگوں میں رواں تھے۔ اس کا لحن آج بھی میرے سارے وجود کو مترنم کیے ہوا تھا۔ آج بھی میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو یہی تھی کہ میں بلند آواز سے توصیف الہی بیان کروں، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت دوں، ایمان والوں کو نماز کے لیے پکاروں، نیکی کی طرف بلاؤں۔ مگر نہ جانے کیا ہوا، ایسا لگتا تھا کچھ اندر ٹوٹ گیا ہے، کوئی ایسی چیز جس کے ٹوٹنے سے میری ساری صلاحیتیں بجھ گئی ہیں اور جو کچھ ٹوٹا ہے دوبارہ جڑ نہیں سکتا۔ اب سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں تھا۔ اب اسی اثبات و نفی کے عالم میں زندہ رہنا میرا مقدر تھا۔ میں بے بس تھا۔ ایک دن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت زور دے کر مجھے اذان کے لیے چھت پر چڑھا دیا۔ میری ٹانگیں ساتھ نہیں دے رہی تھی، مگر دونوں نے سہارا دیا۔ ابھی میرے منہ سے اللہ اکبر ہی نکلا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے الفاظ کا در و بست بھول گیا تھا۔ کبھی کوئی لفظ نکلتا، کبھی کوئی، سب الفاظ آگے پیچھے ہو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتے ہی مجھ پر رقت طاری ہو گئی۔ میں اٹک گیا، پھر دوبارہ شروع سے اذان دینے لگا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتے ہی رک گیا۔ 4 دفعہ میں نے اذان شروع کی اور چاروں مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کو دیکھ کر ادا کیا کرتا تھا۔ وہ سامنے ہوتے تھے یا پاس ہوتے تھے تو میں ان کی طرف اشارہ کر کے ان کی رسالت کی شہادت دیا کرتا تھا۔ آج میری آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بندھا ہوا تھا، زبان ساتھ دے رہی تھی نہ ذہن۔ آخر علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے ترس کھایا اور مجھے نیچے اتار لائے۔ آخری اذان۔ جن جن موقعوں پر میں نے اہل دین کو نماز کے لیے پکارا ہے، اگر یکجا کر دیے جائیں تو اسلام کی اولین تعریف مرتب ہو جاتی ہے۔ جنگ احد کے موقع پر شیخین کی اذان مغرب ہی لیجیے۔ رسول اللہ کی قیادت میں مدینے سے مارچ کرتا ہوا لشکر اسلام احد سے نصف فاصلے پر شیخین تک پہنچا تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکب نامی گھوڑے پر سوار تھے۔ سکب کا مطلب ہے آب رواں۔ اس گھوڑے کی خصوصیات کے اعتبار سے یہ نام اس کے لیے بہت موزوں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر خود تھا جس کے گرد سیاہ امامہ بندھا ہوا تھا۔ چمڑے کی پیٹی میں تلوار لگی تھی، پشت پر ڈھال، شانے پر کمان، ہاتھ میں نیزہ اور دوہری زرہ۔ سکب کے علاوہ ایک گھوڑا اور بھی تھا جس پر ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ سوار تھے۔ باقی سب پیدل چل رہے تھے۔ 3 نیزے فضا میں بلند تھے جس پر علم لہرا رہے تھے۔ ادس کا علم اسید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ خزرج کا خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے
اور مہاجرین کا پرچم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد تھا۔ شیخین پہنچتے پہنچتے سورج غروب ہو گیا تو مجھے اذان کا حکم ملا۔ 1000 جانثاروں کو جو اپنی زندگی کے ایک عظیم جہاد میں شامل ہونے کے لیے گھر سے نکلے تھے، دعوت نماز دیتے ہوئے مجھ پر عجیب کیفیت طاری تھی۔ ان میں نہ جانے کتنے تھے جن کی یہ آخری نماز مغرب تھی۔ ان میں 2 روشن چہرے مجھے کبھی نہیں بھولیں گے۔ شام کے دھندلکے میں بھی لگتا تھا ان پر دھوپ پڑ رہی ہے۔ اذان دیتے وقت بار بار میری نظریں ان کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ یہ 2 نوجوان تھے، 14 15 سال کے، رفیع بن خدیج اور نجد کے ایک قبیلے کے یتیم سمورہ بن جندب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم عمری کی وجہ سے دونوں کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں دی تھی، مگر کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ رفیع رضی اللہ تعالی عنہ بہت اچھے تیر انداز ہیں، بلکہ کئی نامور تیر اندازوں سے بہتر ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فیصلہ سن کر بول اٹھے، اگر رفیع لڑ سکتا ہے تو میں بھی لڑ سکتا ہوں، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، کشتی کروا کے دیکھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور نماز کے بعد مقابلہ ہوا تو سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعی رفیع رضی اللہ تعالی عنہ کو ہرا دیا۔ اس طرح وہ بھی مجاہدین احد میں شامل ہو گئے۔ جنگ احزاب میں دشمن کے راتوں رات فرار ہو جانے کے بعد جب میں نے فجر کی اذان دی تو خندق کے کنارے لگے ہوئے خیموں سے نکلتے ہوئے مجاہدین کے چہروں پر شکر کے جو تاثرات تھے وہ مجھے کبھی نہیں بھولیں گے۔ نماز کے بعد ہم نے دیکھا تو میدان خالی پڑا تھا۔ ایک اور یقینی شکست فتح میں تبدیل ہو گئی تھی اور ہمارے دل گواہی دینے لگے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عربستان کی مجموعی طاقت کے خلاف سرخرو کیا ہے تو اب انشاءاللہ فتح ہر قدم پر ہمارے قدم چومے گی۔ اور پھر تاریخ نے ہمارا یہ اندازہ صحیح ثابت کر دکھایا۔ 2 تاریخی موقعوں پر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے کی سعادت حاصل کی۔ فتح مکہ کے دن جس کا احوال میں سنا چکا ہوں، اور اس سے 1 سال پہلے عمرۃ القضا کے موقع پر جب ہم نے اپنے ہتھیار پیچھے چھوڑ کر قریش کی خاص اجازت سے عمرہ کرنے گئے تھے، اس دن پہلی مرتبہ جب میں خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوا تھا اور میں نے صحن کعبہ میں چاروں طرف سفید احراموں میں ملبوس اہل ایمان کا سیلے بے قرار دیکھا تھا تو میری آنکھیں خوشی سے بھر آئی تھی۔ 3 دن کے لیے ہی صحیح، مگر ان دنوں میں یہ کعبہ ہمارا تھا، اہل ایمان سے آباد۔ اس کے اطراف کو گو 360 بت موجود تھے، مگر مجھے خوشی تھی کہ میں بلال حبشی جو کبھی خود ان کا غلام تھا، آج انہیں معبود لا شریک کا اعلان سنانے والا تھا۔ ابو قبیس کی پہاڑی پر قریش کے سردار خانہ کعبہ پر نظریں جمائے مسلمانوں کو عمرہ کرتے دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے ایک حبشی غلام کو بھی خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے دیکھا۔ کعبے کی رفعتوں سے خالق حقیقی کی تکبیر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت پہاڑیوں میں گونجی تو انہیں اندر ہی اندر خوف پیدا ہو گیا تھا کہ وہ یہ بازی ہارتے جا رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں انہوں نے 1 سال پہلے جو معاہدہ کیا تھا، اب انہیں اس کی شرائط اپنے حق میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے ایک ریت کا گھروندہ بنایا تھا جو ان کی نظروں کے سامنے گرتا جا رہا تھا۔ بیت المقدس کی تسخیر کے موقع پر جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جابیہ میں عیسائیوں سے صلح کا معاہدہ کیا تو اس موقع پر انہوں نے ایک نہایت جامع اور بلیغ خطبہ دیا۔ سامعین میں میں بھی تھا۔ تقریر ختم کر کے انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، اے ہمارے سردار بلال، آج اسلام کے قبلہ اول پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ اس تاریخی موقع پر اگر آپ اذان دیں تو بہت مناسب ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا تھا کہ ایک لمحے میں کتنی ہی باتیں میرے ذہن میں پھر گئیں۔ مجھ پر وہ ہمیشہ بڑی شفقت فرماتے تھے، جب ملتے مجھے سیدنا کہہ کر مخاطب کرتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں جنہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کرایا۔
ایک اور موقع پر جب وہ خلافت کے منصب پر فائز تھے تو قریش کے سرداروں کا ایک وفد ان سے ملاقات کے لیے آیا۔ میں بھی کسی کام کے سلسلے میں ان کے پاس حاضر ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے ان سے پہلے اندر بلوایا تو اکابر قریش کو بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے کہہ بھی دیا کہ شرفائے قریش تو انتظار کر رہے ہیں اور ایک حبشی کو اندر بلا لیا گیا ہے۔ اس موقع پر سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر بات سنبھالی کہ دعوت حق ہم سب کو ایک ساتھ ملی تھی، مگر بلال ہم سب پر سبقت لے گئے، یہی اولین ان کا شرف ہے، ہمیں شکایت کو کوئی حق نہیں۔ اس دن جب ہم مدت بعد ملے تھے اور میں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے اپنا نام سنا تو میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور میں نے نہایت ادب سے عرض کی، امیر المومنین، آپ جانتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کبھی اذان نہیں دی، لیکن اگر آپ کا حکم ہے تو میں تعمیل کروں گا۔ میں اذان دینے کھڑا ہوا تو فتح مکہ کی اذان کا نقشہ میرے ذہن میں ابھر آیا۔ قبلہ اول پر مسلمانوں کا قبضہ بھی ایک ویسا ہی باعظمت موقع تھا۔ ہزاروں فرزندان توحید جمع تھے اور سب کے دل بارگاہ الہی میں اسلام کی اس تاریخی کامیابی پر شکر سے لبریز تھے۔ میرے سامنے کئی صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ میرے منہ سے اللہ اکبر کے الفاظ کا نکلنا تھا کہ محفل پر رقت طاری ہو گئی، میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ شہادت رسالت دی تو صحابہ کرام کا حال دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہزاروں کے مجمع میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیٹھے ہیں اور میں جابیہ میں نہیں مسجد نبوی میں اذان دے رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تو روتے روتے ہچکی بن گئی۔ آخری بار میں نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر اس طرح زار و قطار روتے دیکھا تھا۔ یہی حال ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، بار بار اپنا ہاتھ فرش پر مارتے اور روتے جاتے۔ ایک طرف معاذ بن جبل، جن کا حسین و جمیل چہرہ صرف ہنسنے کے لیے بنا تھا، اس شدت سے گریہ بیزاری کر رہے تھے کہ بے حال ہوتے جا رہے تھے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ انہیں سنبھال رہے تھے۔ ہر شخص فراق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تڑپ رہا تھا۔ ہر صحابی کے ذہن میں دور نبوی کی تصویر کھینچ گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ابھی ہم میں سے رخصت ہوئے ہوں۔ اذان ختم ہونے کے بعد کچھ دیر بعد لوگوں کو قرار آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے اور رفتہ رفتہ تمام کاروبار حیات معمول کے مطابق چلنے لگا، مگر میری اپنی یہ حالت تھی کہ میری نظریں اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی رہتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی کہیں سے آ جائیں گے۔ اسی طرح مسکراتے ہوئے انہیں سامنے نہ پا کر میں بھری دنیا میں تنہا ہو گیا تھا۔ میری زندگی میں ایسا خلا پیدا ہو گیا تھا کہ مجھے شب و روز کا ہوش نہیں رہا تھا۔ اذان کے علاوہ میرے معمولات وہی تھے، مگر لگتا تھا جیسے زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا، جیسے میں کسی خزاں رسیدہ شاخ سے گرا ہوا ایک پتا تھا جسے ہوائیں ادھر ادھر اڑائے پھر رہی تھیں، جس کی اپنی کوئی منزل نہیں تھی۔ زندگی میں اگر کچھ تھا تو ان کی یادیں، ان کی تربیت، ان کے ارشادات، ان کی دی ہوئی تعلیم اور ان کی بے پناہ شفقت کا احساس۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں جہاد تو شام میں شریک ہو گیا اور رومیوں کے خلاف کئی معرکوں میں حصہ لیا۔ یہ معرکے ختم ہوئے تو یہیں شام ہی کے علاقے خولان میں سکونت اختیار کر لی۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، فرما رہے تھے، بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہمیں ملنے آؤ؟ میں تڑپ کر رہ گیا اور فوراً رخت سفر باندھ لیا۔ مدینے میں داخل ہوا، بےتابی عروج پر تھی، سیدھا روضہ اقدس پر پہنچا اور اس قدر رویا کہ لگتا تھا اب یہاں سے اٹھنا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی میری خبر سن کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچ گئے۔ ان کو دیکھ کر کیا کیا یاد آ گیا، ان کا منہ، سر، ماتھا چوما اور بار بار انہیں سینے سے لگا کر پیار کیا۔
انہوں نے خواہش کی کل صبح آپ حرم نبوی میں اذان دیں۔ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشوں کی خواہش کیسے ٹال سکتا تھا؟ سارے شہر کو خبر کر دی گئی کہ بلال کل فجر کی اذان دیں گے۔ صبح اذان دی تو سارا مدینہ اذان سننے کے لیے امڑ آیا۔ روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بن گئیں، ان کی بھی جنہوں نے دور نبوی میں میری اذانیں سنی تھیں اور ان کی بھی جنہوں نے صرف میرا نام سن رکھا تھا۔ میں خود بھی زارو قطار رو رہا تھا۔ اذان دیتے وقت جب میں نے شہادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات کہتے ہوئے روضہ مبارک کی طرف انگشت شہادت کا اشارہ کیا تو گویا یہ اشارہ میری آواز میں شامل ہو گیا۔ گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین بھی جو میری اذان سن رہی تھیں بے تاب ہو کر گھروں سے نکل آئیں۔ لوگوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم وفات کے بعد مدینے میں ایسا دلدوز منظر کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ یہ میری آخری اذان تھی۔ میری اذان کی ابتدا بھی اسی مسجد سے ہوئی تھی، انتہا بھی وہیں ہوئی۔ فتح شام۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور ہی میں جگہ جگہ فتنہ ارتداد نے سر اٹھایا تو خلیفہ اول نے اس کا قلع کما کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا۔ پوری تندہی سے 10 ماہ اس فتنے کا سر کچلنے میں مصروف رہے، ہر ممکن تدبیر اختیار کی۔ جہاں سمجھانے بجھانے سے بات بنی وہاں نہایت بردباری اور کمال فراست سے لوگوں کے وسوسے دور کیے، اور جہاں سختی ناگزیر تھی وہاں پوری طاقت سے اس فتنے کی بیف کنی کی، یہاں تک کہ امن و امان ہو گیا۔ ابو بکر صدیق کو ہم لوگ نہایت متین، خاموش طبع، نرم خو اور بہت دھیمے مزاج کے انسان کی حیثیت سے جانتے تھے، مگر اس مارکے میں ان کے کردار کا ایک آہنی پہلو بھی سب کے سامنے آیا جو حد سے گزر جانے والوں کے لیے کسی روح رعایت کا متحمل نہیں تھا۔ اسی عرصے میں شام کی طرف سے کچھ لوگوں کو شہ ملی اور ادھر سے مسلمانوں کے خلاف پے در پہ چھوٹی چھوٹی مارکا آرائیاں شروع ہو گئیں۔ دشمنان اسلام شاید سمجھتے ہوں کہ اسلام کے سربراہ تو اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صورتحال کا بغور جائزہ لیا اور اپنے چند مقتدر اور صاحب رائے ساتھیوں کے مشورے سے طے کیا کہ شام کو منمانیوں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فراست صدیقی یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ شام کے مختلف علاقوں سے رومی اپنی طاقت کے بل بوتے پر مسلمانوں کو مروب کرتے رہیں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شام پر مختلف اطراف سے لشکر کشی کا ایک طویل سلسلہ شروع کیا۔ کئی لشکر ترتیب دیے اور ان کے امیروں کو ہدایت کی کہ اگر میدان جنگ میں کبھی سب کو یکجا ہونا پڑے تو ابو عبیدہ بن اجرہ ان کے سپہ سالار اعلیٰ ہوں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ شام میں داخل ہوئے تو انہوں نے رومی جنگے بازوں کو ہر جگہ جنگ کے لیے تیار پایا۔ اس کے باوجود وہ بصرہ اور معاب کو تقسیر کرنے میں کام کرتے ہوئے جابیہ پہنچ گئے اور وہاں سے رومیوں کی زبردست جنگی تیاریوں کے بارے میں ایک تفصیلی خط مدینے روانہ کیا۔ خط ملتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امدادی فوج بھیجنے کا اہتمام کیا۔ سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ فوراً عراق سے شام پہنچیں۔ ارد گرد کے دوسرے محاذوں پر یزید بن ابی سفیان، شرحبیل بن حسنہ اور امنو بن العاص کو بھی اپنے اپنے لشکر لے کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانے کی ہدایت کی۔ یہ سب لشکر جابیہ پہنچ گئے تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجنادین کا رخ کیا، جہاں رومیوں کا ایک بہت بڑا لشکر مسلمانوں پر حملے کے لیے تیاریاں کر رہا تھا۔ اجنادین کے قریب فریقین کے درمیان گھمسان کا رن پڑا اور بالآخر رومیوں کی عددی قوت مسلمانوں کے جوش و جہاد کے آگے سرنگوں ہو گئی اور وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب یہ خبر مدینے پہنچی تو میں صدقات اور خیرات کی تقسیم کے سلسلے میں خلیفہ اسلام کی خدمت حاضر تھا۔ یہ خوشخبری سنتے ہی انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور سجدہ شکر بجا لائے۔ اس عظیم الشان کامیابی، تاریخی کامیابی پر سارے مدینے میں جیسے خوشیوں کی بارش ہو گئی۔ اجنادین کی فتح کے فوراً بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکروں نے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ بھی جاری تھا کہ خلیفہ اول نے وفات پائی
اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسند نشین خلافت ہوئے۔ عہد فاروقی کے اوائل میں ایک روز خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ موقع پا کر فصیلے شہر پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے اور اندر سے شہر کا پاٹھک کھول دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اپنے لشکر سمیت شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ اہل دمشق نے ہتھیار ڈال دیے اور صلح کے طالب ہوئے۔ یوں دنیا کے قدیم ترین شہر دمشق پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ دمشق رومیوں کے ہاتھوں سے چلا تو گیا، مگر صحرا نشینوں کے ہاتھوں شکست رومیوں کی انا کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گئی۔ رومی 50,000 کا لشکر لے کر اپنی پوری تیاریوں کے ساتھ بیسان میں جمع ہو گئے۔ مسلمانوں کی تعداد نصف سے کم تھی، لیکن ان کا جذبہ جہاد پھر کام آیا۔ انہوں نے رومیوں پر اس قدر شدید حملے کیے کہ چند گھنٹوں کے اندر اندر ان کا غرور خاک میں ملا دیا۔ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا تو انہوں نے یکے بعد دیگرے مرج الروم، حمص، حماد، شیزر، مورت النعمان اور کئی دوسرے مقامات پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کا لشکر رومیوں کے مضبوط مرکز لاذقیہ کی طرف بڑھا، جہاں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حسن تدبیر کام آیا اور اس شہر پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ پے در پہ شکستوں سے قیصر روم تلملا اٹھا۔ اس نے اپنے تمام مقبوضات سے فوجیں طلب کر کے انطاکیہ میں جمع کی۔ اب یہ رومی لشکر تقریباً 2 لاکھ فوجیوں پر مشتمل تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے مسلمانوں نے بھی شام کے مختلف شہروں سے فوجیں بلوا لی اور ساتھ ہی مدینے سے کمک طلب کی۔ شام میں موجود مسلمان فوجیں دریائے یرموک کے کنارے ایک مقام پر جمع ہو گئیں۔ اسی عرصے میں مدینے سے کمک بھی آ پہنچی، لیکن اب بھی ہماری تعداد 30 اور 40,000 کے درمیان تھی۔ رومی نہایت بے جگری سے لڑے، بار بار مسلمانوں پر حملے کیے اور ایک بار تو ہماری فوجوں کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب بھی ہو گئے، لیکن اہل ایمان کی سرفروشی اور مہارت جنگ نے صورتحال کو سنبھال لیا اور اس غضب کا جوابی حملہ کیا کہ رومی لشکر میں افراتفری پھیل گئی۔ ان کے تقریباً 70,000 آدمی مارے گئے اور جو زندہ بچے وہ بھاگ نکلے۔ خود قیصر روم جان بچا کر قسطنطنیہ چلا گیا۔ یرموک کی فتح کے بعد ابو عبیدہ کنسرین، حلب اور انطاکیہ کو تسخیر کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچ گئے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی اس شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر بھی بیت المقدس جا پہنچا تو نصارہ نے اس شرط کے ساتھ صلح کی درخواست کی کہ مسلمانوں کے امیر المومنین بنفس نفیس بیت المقدس آئیں اور صلح کے معاہدے کی تکمیل کر کے اپنے ہاتھوں سے کلید شہر وصول کریں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ ثانی کو نصارہ کی اس شرط سے مطلع کیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چند مہاجرین اور انصار کے ہمراہ بیت المقدس کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر میں نے جہاد کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ ان کی زندگی میں نے ان کی خواہش کا پورا احترام کیا۔ انہوں نے وفات پائی تو عہد فاروقی میں مجھے جہاد کی اجازت مل گئی۔ میں نے فوراً رخت سفر باندھا اور جہاد شام میں حسب مقدور حصہ لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جابیہ کے مقام پر پہنچے تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، خالد بن ولید، یزید بن ابی سفیان اور فوج کے دیگر افسران نے ان کا استقبال کیا۔ میں بھی ان کے خیر مقدم کے لیے وہاں موجود تھا۔ عیسائیوں کے نمائندے بھی جابیہ پہنچ گئے۔ معاہدہ ضبط تحریر میں لایا گیا اور اس پر فریقین کے دستخط ہو گئے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جابیہ سے چل کر بیت المقدس پہنچے اور وہاں اس جگہ نماز پڑھی جہاں آج کل مسجد عمر ہے۔ اس موقع پر خلیفہ روم کے حکم پر میں نے مدت کے بعد اذان دی، جس کی تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس وقت میں معرکہ شام کے چند غازیوں اور شہیدوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حدیبیہ میں قریش کے نمائندے سہیل بن عمرو ہمارے شانہ بشانہ اس جہاد میں شریک تھے۔ ان کے علاوہ دشمن اسلام ابو جہل کے بھائی حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور ہر مارکے میں ایسی جان بازی سے لڑے کہ قبول اسلام کا حق ادا کر دیا۔
یہ تینوں فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ ایک مارکے میں تو اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ رومیوں کے صفوں میں اتنی دور تک چلے گئے تھے کہ سارا جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا۔ ان کے ساتھیوں نے کہا، اکرمہ خدا کا خوف کرو، یوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، جوش بجا لیکن اس کو ہوش پر غالب نہ آنے دو۔ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑتے لڑتے جواب دیا، میں لات و عزا کی خاطر جان پر کھیلا تھا، آج اللہ اور رسول کے لیے جان پر نہ کھیلوں؟ خدا کی قسم ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتے لڑتے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ یرموک میں شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ ان کے چچا حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خط لکھ کر جہاد میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ انہوں نے مردانہ وار لبیک کہا اور مجاہدین میں شامل ہو کر شام پہنچ گئے۔ کئی خونریز مارکوں میں سرفروشانہ حصہ لیا اور اپنے بھتیجے اکرمہ کے ساتھ جرم یرموک میں شہادت پائی۔ سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ حنین کے بعد جعرانہ میں اسلام قبول کیا اور اس عہد کے ساتھ کہ جس قدر مشرکین کے ساتھ مل کر جنگ کی ہے اسی قدر اب مسلمانوں کے ساتھ ہو کر جنگ کروں گا، اور جتنا مال مشرکین پر خرچ کیا اس سے دگنا مسلمانوں پر خرچ کروں گا۔ وہ بھی کمال شجاعت سے لڑتے ہوئے جنگ یرموک میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ ابو عبیدہ بن جراح نہ صرف فاتح شام تھے بلکہ ان کے اور بھی کئی اعزاز ہیں۔ انہیں زبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امین الامت کا مثال لقب عطا ہوا۔ وہ سابقون الاولون، مہاجرین اولین، اصحاب بدر، عشرہ مبشرہ اور اصحاب الشجرہ میں سے ایک تھے۔ ان کا اصل نام عامر تھا مگر شہرت اپنی کنیت ابو عبیدہ سے پائی۔ چہرہ نورانی، دراز قد، صاحب سیف و علم، بڑی پروقار شخصیت کے مالک تھے۔ سارے شام میں عموماً اور دمشق میں خصوصاً جگہ جگہ قائم اسلامی درس و تدریس کے حلقے، ایک خاص علمی فضا جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ سارے مدرسے جن میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم لوگوں کو قرآن حکیم کی تعلیم دیتے اور فقہی مسائل سمجھاتے ہیں، یہ سب کچھ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا فیضان ہے۔ مجھے یاد ہے 9 ہجری میں نجران سے اسلام کی سنگن لے کر ایک وفد مدینے آیا تھا۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دینی تعلیمات پر بہتر طور پر روشناس کرانے کے لیے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ نجران بھجوایا تھا۔ اس موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے علم کے پیش نظر امین الامت کے لقب سے سرفراز فرمایا تھا۔ نجران میں ان کا تدریسی سلسلہ ایک عرصے تک جاری رہا۔ اسی رعایت سے بیت المقدس کی فتح کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سارے شام کا والی مقرر کر دیا، جہاں انہوں نے اپنے سابقہ تدریسی تجربے کی روشنی میں جگہ جگہ اسلامی درسگاہیں کام کر دیں، جن کے طفیل دمشق آج کل علم کا مرکز بنا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نے امیہ کے ظلم سے چھٹکارا پانے کے بعد خود کو ہمتاً رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہ میری سعادت تھی کہ دکھ میں سکھ میں، سفر میں ہجر میں، زہد میں فقر میں، فتح میں شکست میں، رزم میں بزم میں ہمیشہ ان کی خدمت میں حاضر، ان کی شخصیت کے سحر میں گم، ان کی ذات کے مقناطیسی دائرے میں، ان کے لب و ابرو کی ہر جنبش میں اپنے لیے احکام کی تلاش کرتا رہتا تھا۔ ہر لمحہ میری یہ کوشش رہتی تھی کہ نظریں ان کے روئے مبارک پر جمی رہیں۔ ان کی شخصیت، ان کا کردار، ان کی تعلیم عالم انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھی۔ وہ صداقت، وجاہت، ذہانت، شرافت، شجاعت، استقامت، امانت، سخاوت، فصاحت، بلاغت، وقار، انکسار اور عالی ظرفی کا اتنا حسین مرقع تھے کہ انہیں احسن تقویم کی دلیل کہا جا سکتا ہے۔ ہر خوبی بدرجہ اتم اور ساری صفات آپس میں اس میزان کے ساتھ گندھی ہوئی تھی کہ ان کی دید ہی ان کی صداقت کی شہادت تھی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پہلی بار ان کو دیکھا تو معاً ان کے منہ سے نکلا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔
قبیلہ تیم کے ابو رمسا اپنے بیٹے کو لے کر آئے تو انہیں دیکھتے ہی کہنے لگے کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں اور ایمان لے آئے۔ ایک مرتبہ مدینے میں ایک قافلہ وارد ہوا اور شہر کے باہر ٹھہرا۔ کتاب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا پارٹ 21 صفحہ نمبر 374 پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بقیہ پارٹ 22 صفحہ نمبر 374 سے سماعت فرمائیے۔